بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اسلام آباد کے سفر پر تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائیوں سے چند باتیں شیئر کروں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے متعلق پوچھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام، عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فراغت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج الحمدللہ ہم وطن عزیز پاکستان کے اندر آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، اور یہ وہ ملک ہے کہ جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک عطا کیا ہے کہ جس کے اندر مختلف موسم ہیں۔ آج ہم اسلام آباد کے سفر پر یہ شاندار موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تمام تر نعمتیں استعمال کرنے پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد دیا ہے، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کیے کا جواب دینا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ایک سوتر پاؤں ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے میں نے تمہیں عمر عطا کی تھی، وہ کہاں فنا کر کے آ گیا۔ اور دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، زندگی اور عمر کے سوال پر ممکن ہے انسان زبان درازی کرے، اے اللہ پہلے بچگانا تھا، بعد میں بڑھاپا تھا، بچگانے میں عقل نہیں تھی، بڑھاپے میں میرے اعضاء میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میرے جسم کے اندر طاقت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے تجھے ایک جوانی عطا کی تھی، بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، آسمان سے تارے توڑنے کی باتیں کرتا تھا، بڑے مضبوط بازو تھے، بتا میرے بندے وہ جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمیں ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کے جواب کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، دن گزرتا ہے، شام ہو جاتی ہے، شام سے رات، رات پھر صبح، اسی طرح یہ زندگی کی چین چل رہی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو وقت گزر گیا یہ کتنا قیمتی تھا، اور ہم نے اس سے کیا حاصل کیا ہے؟ ہم نے کل قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آج کا دن جو گزارا ہے، آج کی شام جو گزاری ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ اپنی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا جو دنیا میں 500 سال عمر پا کے آیا ہوگا، اور اس شخص نے 500 سالہ زندگی میں، 500 سالہ عمر میں ایک لمحہ بھی اللہ کی بغاوت میں نہیں گزارا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کے مسکرائیں گے اور اسے کہیں گے میرے بندے، میں تیرے اوپر راضی ہوں، میں نے تیرے اوپر رحمت کی، تو جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ بات تو بجا ہے کہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عبادت جو 500 سالہ عبادت ہے، جس کے اندر نہ ریاکاری ہے، نہ سستی ہے، نہ کوتاہی ہے، کیا اس 500 سالہ عبادت کے عوض میں جنت میں نہیں جا سکتا؟ اللہ رب العالمین
ایک فرشتے کو بلائیں گے، حکم ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ نکالو، اور اس شخص کی ایک آنکھ نکالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کے اندر اس آنکھ کو رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ 500 سالہ عبادت کو رکھا جائے گا۔ محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت، آنکھ والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ عبادت والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے عبادت کا حق ادا کیا ہے، لیکن یاد رکھ ایک چھوٹی سی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ تو محترم دوستو، ہم بہت ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن شکر گزاری ہمارے اندر بہت کم پائی جاتی ہے، اور صرف شکر زبان کے ساتھ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ شکر سجدوں میں ہے، شکر عبادت میں ہے، شکر قیام میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت آئے اللہ شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اب اجازت چاہوں گا، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔